السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک خاص اور اہم ضروری مسئلہ لے کر حاضر خدمت ہوں۔ مسئلہ ہے، عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ لوگ فرض عبادات کی جانب کم دھیان دیتے ہیں اور نفل عبادات یا اوراد و وظائف کی جانب زیادہ دھیان دیتے ہیں۔ یا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرض نماز پڑھتے بھی ہیں تو جلد جلد پڑھ لیتے ہیں، باقی اوراد و وظائف تسبیحات میں بہت زیادہ مشغول رہتے ہیں۔ جب تک فرض کی ادائیگی نہ ہوگی اس وقت تک کوئی بھی نفل نماز اوراد و وظائف یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسلام میں سب سے بڑا وظیفہ اور عمل نماز بجماعت کی ادائیگی ہے۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ فجر کی نماز میں حضرت سلیمان بن ابی حشمہ کو نہیں پایا۔ دن میں بازار جاتے وقت جب ان کے گھر کی طرف سے آپ گزرے تو ان کی ماں سے پوچھا کہ آج سلیمان جماعت میں کیوں نہیں تھے؟ ان کی والدہ حضرت شفا نے عرض کی، رات بھر جاگ کر عبادت کرنے کی وجہ سے صبح کے وقت نیند آ گئی اور وہ سوتے رہ گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں، میرے نزدیک ساری رات جاگ کر عبادت کرنے سے فجر کی جماعت میں شریک ہونا یہ زیادہ بہتر ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 97 اور باب الجماعہ ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، جب تک فرض ذمے پر باقی رہتا ہے کوئی بھی نفل قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ وظیفے پڑھتے ہیں، کوئی بھی ورد کرتے ہیں، کیجئے، بلا شبہ کیجئے، مگر فرض نماز کو جماعت سے اطمینان و سکون کے ساتھ ادا کیجئے گا۔ یا دیگر جو اور فرائض و واجبات آپ کے ذمے ہیں پہلے ان کی ادائیگی کیجئے گا، اس کے بعد میں اوراد و وظائف میں مشغول رہیے گا، نوافل میں مشغول رہیے گا۔ ناظرین، ساتھ ہی ساتھ ایک اور ضروری بات، ایک غلط فہمی ہے عوام کی، اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ جس سے ذاتی رنجش ہو اس کے پیچھے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دنیاوی کسی مسئلے یا مفاد کو لے کر امام اور مقتدی کے اندر کسی طرح کی کوئی باتیں ہو جاتی ہیں، دنیاوی اختلافات ہو جاتا ہے، جیسے آج کل کے سیاسی سماجی خاندانوں اور برادریوں کے اختلافات ہیں، اور جھگڑے تو ان وجوہات پر لوگ امام کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ان سے ان کی نماز کے بارے میں سوال کیا جائے وہ مشکل تمام اللہ ماشاء اللہ انہیں صحیح اور درست نماز ادا ہوگی، مگر پھر بھی وہ دنیاوی کسی رنجش کی بنا پر امام کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آیا اس طریقے سے نماز کا چھوڑنا یہ درست ہے کہ نہیں ہے؟ بلا شبہ امام کے پیچھے نماز کا چھوڑنا یہ درست نہیں ہے جبکہ امام تمام شرائط کا جامع ہو۔ اب اگر ان سے سوال کیا جائے کہ بھئی آپ امام صاحب کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ جس سے دل نہ ملے اس کے پیچھے نماز کیا ہوگی۔ تو محترم ناظرین، یہ ایک غلط فہمی ہے کہ جس سے دل نہ ملے اس کے پیچھے نماز درست نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ جو امام شرائط کا جامع ہو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، شرط ہے کہ وہ بد مذہب اور فاسق مولن نہ ہو، کوئی اور شرعی قباحت یا شرعی کمی اس کے اندر نہ ہو، بلا شبہ اس کے پیچھے نماز درست ہے۔ اس سے آپ کا دنیاوی جھگڑا کیوں نہ چلتا ہو، بات چیت، دعا سلام اگرچہ بند ہو، تب بھی ان تمام صورتوں میں اس کے پیچھے نماز درست ہو جائے گی۔ البتہ محترم ناظرین، 3 دن سے زیادہ مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان سے برائی رکھنا اور میل جول، دعا سلام قطع رکھنا، منقطع رکھنا، ختم رکھنا، یہ از روئے شرع سخت ناپسندیدہ ہے۔ حدیث شریف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ
دعا سلام بند رکھے یا اسے چھوڑ رکھے۔ جب اس سے ملاقات ہو تو 3 مرتبہ سلام کر لے، اگر اس نے جواب نہیں دیا تو اس کا گناہ بھی اس کے ذمے ہے۔ تو محترم ناظرین، لیکن اس کا نماز سے امامت سے کوئی تعلق نہیں۔ رنجش اور برائی میں بھی امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی، اور جو لوگ ذاتی رنجشوں کی بنا پر اپنے نفس اور ذات کی خاطر اماموں کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ خدا کے گھروں کو ویران کرنے والے اور دین اسلام کو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں۔ انہیں خدا تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، مرنے کے بعد کی فکر کرنا چاہیے۔ قبر کی ایک ایک گھڑی اور قیامت کا ایک ایک لمحہ بہت بھاری پڑے گا۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجددی دین و ملت ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ براہ نفسانیت امام کے پیچھے نماز نہ پڑھیں اور جماعت ہوتی رہے اور شامل نہ ہوں، وہ لوگ سخت گناہ گار ہیں، انہیں اپنے اس عمل سے توبہ کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔